चीन को बागात की मां के तौर पर जाना जाता है। 30,000 से ज्यादा किस्म के आला पौधे हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर पौधों की अनवाह वाले ममालिक में से एक है। चीन का सूबा यूनान पौधों की अनवाह से बहुत माला माल है और अहम कौमी तजवीराती हयातियाती वसाइल पर मुश्तमिल है। आज हमारे पाकिस्तानी तजर्बाकार यांग जिंगपिंग अपने चीनी दोस्त आरफ को लेकर आए हैं। उन्हें कौन सी दिलचस्प चीजें मिली हैं, आइए एक नजर डालते हैं। वो सबसे पहले कुनमिंग के फिंगजी जुआन बोटानिकल गार्डन में आते हैं। ये त्यांशल झील और दरियाए पानलोंग के गहवारा में वाक़ 14.9 मुँह पर मुश्तमिल है, जो हज़ारों हेक्टर के रकबे पर मुहित है। कई सालों से फिंगजी जुआन बोटानिकल गार्डन यूनान में नायाब और मशहूर मुकामी फूलों और दरख्तों की काश्त करने और अंदरून और बैरून मुल्क मशहूर फूलों और दरख्तों को मुतारफ कराने, पालने और उनकी अफजाइश के लिए पुरअज़्म है। ये कुनमिंग में आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालीमी बुनियाद भी है। ये फ्रांसीसी मोनेट के बाग की तरह दिखाई देता है। ये पानी में कौन से फूल हैं? ये ओतालिया आक्यूमिनाता है, जो एक खुर्दनी आबी पौधा है। अगर इसके चीनी नाम में समंदर का लफ्ज शामिल है तो ये झीलों में क्यों उगता है? कदीम चीनी बाशिंदे एक बड़ी झील को समंदर कहना पसंद करते थे, चुनांचे इसके चीनी नाम में समंदर का करैक्टर मौजूद है। इस फूल के पानी के मयार और माहौल के लिए तकाजे इंतहाई आला हैं, इसलिए इसे पानी का मयार जांचने के लिए पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि यहाँ पानी इतना साफ है। जी हाँ, ओतालिया आक्यूमिनाता अपनी जड़ों के जरिए तलछट जज़ब करते हुए पानी को खालिस बनाने के तौर पर काम करता है। कई सालों की तरक्की और तामीर के बाद फिंगजी जुआन बोटानिकल गार्डन ने पानी के ज़राए और पौधों को बेहतर तौर पर महफूज किया है और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो गया है। ये लिटरेट सतह मुर्तफा पर एक और रोशन मोती बन गया है। यान और इसके दोस्त का दूसरा पड़ाव कुनमिंग बोटानिकल गार्डन है। 1938 में कायम होने वाले इस बाग की ऊंचाई 1914 से 1990 मीटर है। इसमें वस्त झेली सतह मुर्तफा आबो हवा है और इसमें 16 खुसूसी बागात हैं, जिनमें कमेलिया बाग, बांस का बाग और चीन उज़्बेकिस्तान ग्लोबल एलियम गार्डन कुनमिंग सेंटर शामिल हैं। ये बाग पूरी दुनिया से पौधों की 8,840 से ज्यादा अहम इकसाम को इकट्ठा और महफूज करता है। क्या ये कैमिलिया के फूलों का बाग है? जी हाँ, ये कुनमिंग नबाताती बाग में कैमिलिया गार्डन है। जरा अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर कैमिलिया दरख्त कितने पुराने हैं। ये मुझसे ज्यादा तवीलुल उम्र है। जी हाँ, ये कैमिलिया दरख्त 70 बरस से भी जायद पुराने हैं और यहाँ पर कैमिलिया दरख्तों की 40 से जायद अक़साम हैं। कैमिलिया गार्डन की बुनियाद 1950 में रखी गई थी और ये 66 हेक्टर के 14.9 मुँह रकबे पर मुहित है। ये पहला खसूसी बाग है जिसे कुनमिंग बोटानिकल गार्डन ने कायम किया है और सबसे मखसूस बागात में से एक है। बाग में लगाए गए यूनान कैमिलिया के ज्यादातर दरख्त 70 साल से ज्यादा पुराने हैं। कैमिलिया के अर्क को बहुत से मशरूबात में शामिल किया जाता है। दुनिया के मशहूर फूल सी जापोनिका, सी रेटिकोलाटा और सी असनक्वा तमाम कैमिलिया की नस्लें हैं। यहाँ कैमिलिया गार्डन को इंटरनेशनल कैमिलिया गार्डन ऑफ एक्सीलेंस जैसे खिताबात मिले हैं। आप जानते हैं कि चीनी और पाकिस्तानी दोनों ही चाय पसंद करते हैं और पाकिस्तानी खास तौर पर काली चाय पीना पसंद करते हैं, जो ज़्यादातर दरामद की जाती है। इन तजरीबात को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, कैमिलिया दरख्त उगाने के लिए पाकिस्तान की आबो हवा बहुत मौजूद है और पाकिस्तान में कैमिलिया दरख्त उगाने की बहुत पुरानी तारीख है। बहुत अरसा पहले पाकिस्तान और चीन चाय की तिजारत करते थे। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों मुल्क इस शोबे में बाहमी ताउन मजबूत करना जारी रखेंगे। पैदावार की सलाहियत को बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है।
چائے کے باغات کے لیے 64,000 ہیکٹر زمین موزوں ہے، لیکن اب اسی ہیکٹر سے بھی کم رقبہ چائے کے باغات کے لیے وقف ہے۔ چین اور پاکستان چائے کی کاشت میں تعاون کر سکتے ہیں اور پاکستان میں چائے کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی بڑی صلاحیت ہے۔ کنمنگ بہار کا شہر ہے، سارا سال پھول کھلتے رہتے ہیں۔ چین میں 10 میں سے 7 پھول کنمنگ سے آتے ہیں۔ آپ کو کون سا پھول سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے نرگس کے پھول بہت پسند ہیں کیونکہ یہ خوبصورت اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں میرے پڑوسی بہت زیادہ نرگس لگاتے اور جب ان پر پھول کھلتے تو ان کی مہک میرے گھر تک پہنچ جاتی۔ مجھے آج بھی اپنے بچپن کا وہ دور یاد ہے کہ جب رات کو روشنیاں گل ہو جاتی تو ہم سب گھر والے باہم بیٹھ جاتے، جہاں نرگس کی ہلکی ہلکی مہک آتی رہتی اور اس خوشبو کے ساتھ ساتھ میرے والدین مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو کہانیاں سناتے۔ چین میں جب میں نرگس کے پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بچپن لوٹ آیا ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں۔ چینی لوگ بھی نرگس کے پھولوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ چین کے 10 مشہور پھولوں میں سے ایک ہے۔ نرگس کا پھول پاکستان اور چین دونوں ملکوں میں بہت مشہور ہے اور چین میں یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے۔ چین میں پھولوں سے محبت کرنے والے اس پھول کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ویسے وہاں ایک ارغوانی رنگ کا پھول ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اصل میں وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے۔ ہائیڈرینجیا۔ جی نہیں، یہ ایک قسم کا مسالہ ہے جو ہم اکثر کھاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی پیاز ہے۔ سبز پیاز کا پھول۔ یہ پہلی بار ہے جب میں نے جامنی رنگ کے ہرے پیاز کے پھول دیکھے ہیں۔ ایلیم پودوں کی بات کرتے ہوئے ہمیں اسکیلین ادرک اور لہسن کا ذکر کرنا ہوگا جو چینی باورچی خانے میں مقبول ہیں، جبکہ اسکیلین اور لہسن کا تعلق ایلیم فیملی سے ہے۔ چین کے فلورا میں انہیں للی ایسیائی کی درجہ بندی میں رکھا گیا ہے۔ دنیا میں ایلیم کی 500 سے زیادہ انواع ہیں اور چین میں 110 اقسام غیر ملکی اقسام سمیت ہیں جو بنیادی طور پر خشک شمالی یا ٹھنڈے الپائن علاقوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر کو جنگل میں پہچاننا آسان ہے کیونکہ ان میں پیاز اور لہسن کی خاص خوشبو ہوتی ہے اور ان کے پھول خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا پودا ہے جس میں بہت زیادہ مجموعہ قدر اور تحقیقی قدر ہے جو زمین کی تزئین نو کے طور پر فائدہ مند ہے۔ چائنا ازبکستان گلوبل ایلیم گارڈن دنیا کا پہلا ایلیم اسپیشل گارڈن ہے جسے کنمنگ انسٹیٹیوٹ آف باٹنی اور انسٹیٹیوٹ آف باٹنی ازبکستان اکیڈمی آف سائنسز نے مشترکہ طور پر قائم کیا ہے۔ اس میں یہاں کا کنمنگ سینٹر اور ازبکستان کا تاشکنت سینٹر شامل ہے۔ اس وقت کنمنگ سینٹر میں ایلیم کی 154 اقسام کو اکٹھا اور محفوظ کیا گیا ہے۔ 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک آرائشی ایلیم ہے، ایک ایلیم کی مقامی نسل ہے جو پہاڑی جنگل کے میدان میں اگتی ہے جیسے یونان لیک وغیرہ، تیسرا ایلیم کے پودے ہیں جو کہ اصل دوا اور خوراک کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جو اکثر سبزیوں کے طور پر کاشت کی جاتی ہے جیسے اسکیلین اور پیاز وغیرہ۔ بہت سے لوگ یہاں انہیں دیکھنے اور تصویریں لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ایسا لہسن اور پیاز کا بوٹینیکل گارڈن ہوتا تو وہ یقیناً بہت سے سیاحوں کا مرکز نگاہ ٹھہرتا۔ جی ہاں، پاکستان میں پیاز کی بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے۔ گزشتہ برس پاکستان سے پیاز چین کو برآمد کیے گئے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں مزید سبزیاں اور پودے پاکستان سے چین کو برآمد کیے جائیں گے۔ گلوبل ایلیم گارڈن پوری دنیا سے ایلیم کی قسموں کے ایک جامع اور منظم مجموعہ تحفظ اور تحقیق کے ساتھ ساتھ وسائل کی دریافت اور استعمال کرے گا۔ بیلٹ اینڈ روڈ کوآپریشن فریم ورک کے تحت باغ کئی سرگرمیوں کو انجام دے گا جیسے کہ نئی اقسام کی کاشت، اہم اقتصادی اور ثقافتی قدر کے حامل ایلیم پودوں کو مقبول بنانا اور اخذ کردہ مصنوعات کی ترقی۔
ہمارے ہاں یونان کی پھول منڈی میں روزانہ 4 سے 6 ملین پھول آتے ہیں اور ہمارا روزانہ کا منافع 3.5 سے 5.5 ملین یوان تک پہنچ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے ہاں روزانہ 280 ٹن سے زیادہ پھول چین کے تمام حصوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی بہت سے مشہور پھول پائے جاتے ہیں۔ اگر مستقبل میں پاکستانی بیج اور پھول چین کو برآمد اور فروخت کیے جا سکیں تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ سدا بہار بانس کو موڑنا آسان ہے لیکن یہ ٹوٹتا نہیں۔ بانس نزاکت کا نمائندہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چین میں نیک شگون لانے کے قابل ہے۔ اس باغ میں ہمارے پاس بانس کی 50 سے زائد اقسام ہیں۔ بانس گارڈن ایریم گارڈن سے ملحق ہے جس کا رقبہ تقریباً 3 مو ہے۔ اس میں بانس کی نمائش کے علاقے اور آس پاس کے جھیل بیلٹ شامل ہیں۔ اس وقت باغ میں بانس کی 50 سے زائد اقسام ہیں جن میں گچھے اور بکھرے ہوئے بانس شامل ہیں۔ کچھ بانس درختوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں جبکہ کچھ لان کے پودوں کی طرح کم ہوتے ہیں جو کہ سجاوٹی ہوتے ہیں۔ 2021 میں پاکستان بین الاقوامی نیٹ ورک برائے بانس اور بیت کا 48واں رکن بنا۔ چین پاکستان دوستی کی تاریخ بھی بانس کے حوالوں سے بھری پڑی ہے۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے بھی پاکستان میں بانس کے پودے لگائے۔ بانس کو سبز سونا بھی کہا جاتا ہے اور اس صنعت کا حجم 1 ارب روپے سے زائد ہے۔ پاکستان بانس کے وسائل سے مالا مال ہے اور یہاں اعلیٰ معیار کا بانس پیدا ہوتا ہے، مگر پروسیسنگ ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے یہ اب بھی خام بانس کے استعمال کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ مگر اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں کیونکہ مستقبل میں چین اور پاکستان بانس کی صنعت میں قریبی تعاون کریں گے۔